گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور اس کے آنے والے اقساط میں کیا ہونے والا ہے، سکندر کا کیا انجام ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کیا علیزے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، وہ سکندر سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر اسے احساس دلانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو اس طرح سے استعمال نہ کرے۔ تو اس سب کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ سکندر کی ماں کا کیا پلاننگ ہے اور وہ کیا کامیاب ہوگی علیزے کو حمزہ کی زندگی سے نکالنے میں، تو یہ سب ابھی اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی ماں بھرپور اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے علیزے کو حمزہ کی دل سے اتار دے، یعنی حمزہ کو اس سے بدزن کر دے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ علیزے کتنی اچھی اور پاک دامن اور کتنی پیاری بچی ہے، لیکن اسے تب پتہ چلے گا جب علیزے کو حمزہ کی زندگی سے نکالے گا، تو پھر اسے شاید ضرور احساس ہوگا کہ اس نے علیزے کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ خیر یہاں پر علیزے کی ماضی کے بارے میں حمزہ کو بتا کر کے اسے ٹینشن میں تو ڈال ہی دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ سوتا ہے تبھی اسے یہی سوچوں میں گم رہتا ہے، کھانا کھاتا ہے تبھی انہی سوچوں میں ہوتا ہے، آفس میں ہوتا ہے تو بھی انہی سوچوں میں ہوتا ہے۔ نیند یعنی ان کی زندگی اب اجیرنگ کر دی ہے اس کی ماں نے، یعنی علیزے کی ماضی کے بارے میں بتا کر۔ اب یہاں پر حمزہ خود ہی علیزے کو بتا چکا ہے کہ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اب چونکہ یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے علیزے کو بتا دیا ہے، تو اب وہ کس بات پہ روڈ ہو رہا ہے علیزے سے کہ تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، کم از کم تمہیں مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ تو علیزے بھی اسے بتاتی ہیں کہ حمزہ آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کو میری ماضی سے کوئی سروکار نہیں، تو اسی لیے میرے ماضی میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو میں تمہیں بتاتی۔ تو یہاں پر حمزہ کہتا ہے کیوں نہیں تھا، تمہاری ماضی میں بہت کچھ تھا، تمہاری منگنی بھی ہو چکی تھی اور شادی کی رات ہی تمہاری شادی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ تمہاری بہن نے ایک امیر ذاتی کو اپنی محبت کی جال میں پھنسایا تھا اور انہی کے ساتھ شادی کی تھی۔ یہ بات سب کو پتہ چلی تو تمہاری شادی بھی ٹوٹ گئی، تو تمہیں مجھے یہ بتانا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر حمزہ کی ماں یہ کوشش کرتی ہیں، یہ سب کچھ تو انہیں پتہ ہے اور وہ حمزہ کو بتا چکی، اب یہ کوشش کرنے کی کوشش کرے گی کہ جس کے ساتھ علیزے کی منگنی ہوئی تھی، شادی ہونے والی تھی، پھر اس کے ساتھ ان کی شادی ٹوٹ گئی، اب انہی کا نام لے کے یہاں پر علیزے پر الزامات پہ الزامات لگانے کی کوشش کرے گی تاکہ حمزہ اس سے بدظن ہو جائے اور وہ علیزے کو اپنے گھر سے نکال دے اور پھر میں اپنی پسند کی لڑکی سے حمزہ کی شادی کرا دوں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر حمزہ آخرکار بدظن ہو ہی جائے گا، آخرکار وہ مرد ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اینٹ پہ اگر پانی گراتے جاؤ گے گرتے جائے گا، آخرکار وہ بھی تھوڑا سا پگھلے گا تو ضرور۔ تو آخرکار حمزہ بھی ایک مرد ہے، بار بار اس کی بیوی کے کردار پر انگلیاں اٹھانا اور اس کا امیج ان کے سامنے ایسے بار بار پیش کرنا کہ حمزہ کی غیرت کو للکارا جائے۔ سٹارٹ میں تو وہ بہت ہی محبت کرتا تھا علیزے سے اور بہت محبت کے دعوے بھی کرتا تھا، اپنی بیوی علیزے کے لیے سٹینڈ لیتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ سیلف ریسپیکٹ پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن اب چونکہ اس نے تھوڑا سا وقت گزار دیا ہے علیزے کے ساتھ، تو اب ان کا بھی محبت میرے خیال سے ختم ہونے لگا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے بس یہ تھوڑی سی بات ان کے کان میں کیا ڈالی کہ یہاں پر حمزہ بالکل بدل چکا اور وہ اب علیزے سے نفرت کرنے لگا ہے، اس سے ناراض ہونے لگا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، حالانکہ انہی نے خود اسے بتایا تھا کہ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی کام نہیں، تمہاری ماضی جیسے بھی تھا بس وہ تمہارا ماضی تھا، میرا ساتھ تمہارے ساتھ آج اور ہماری شادی کے بعد ہی سے جڑا ہے، تو باقی تمہاری ماضی سے میرا کوئی کام نہیں۔ لیکن اب یہاں پر کیونکہ وہ بھی اس کا بھی محبت اب پورا ہو چکا ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ہم جب اسکول میں تھے
تو ہم یہ ایک سبق پڑھا کرتے تھے، کسی رائٹر نے اچھے لکھا تھا کہ انسان کبھی بھی کسی حال میں خوش نہیں رہتا، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، چاہے دنیا کا کسی بھی کونے میں کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنی حالت میں کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ تو حمزہ کی مثال بھی ایسی ہے، تو ان کو اتنی اچھی پیاری و محبت کرنے والی بیوی ملی لیکن اس کا دل بھر گیا، اب وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ لیکن جب علیزی ان سے تھوڑا دور جائے گی تو پھر اسے احساس ضرور ہوگا کہ اس نے علیزی کے ساتھ برا کیا ہے، پھر اس کی چاہت پھر سے بڑھے گی، لیکن فی الحال اس کی چاہت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کا دل بھر چکا ہے علیزی سے۔ علیزی تھوڑی دور جائے گی، وقت تھوڑا دور گزارے گی تو پھر یہاں پر حمزہ کو بھی احساس ہوگا، اور تب تک حقیقت بھی سب کے سامنے آ چکی ہوگی کہ یہ سب کچھ اس کی ماں نے جان بوجھ کر کے ان کے سامنے اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہاں پر پھر حمزہ کو احساس ہوگا اور اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوگا، اور پھر اپنی ماں سے بھی ناراض ہوگا، اس کی ماں کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے بھی شاید علیزی کے ساتھ برا کیا ہے۔ پہلے تو وہی علیزی کے پاس پہنچے گی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اور پھر حمزہ بھی ان کے پاس پہنچے گا کہ علیزی برا کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ، پلیز معاف کر دو۔ اب یہاں پر کوئی ایسا جواز رہتا نہیں ہوگا کہ علیزی اسے معاف نہ کرے، لیکن اس دوران کافی سارے ایپیسوڈ گزر چکے ہوں گے، پھر فائنلی آخرکار علیزی ان سب کو معاف کر دے گی اور ڈرامہ ایک ہیپیلی اینڈ کے ساتھ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ گائز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور اس کے آنے والے اقساط میں کیا ہونے والا ہے، سکندر کا کیا انجام ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا علیزی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، وہ سکندر سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر اسے احساس دلانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو اس طرح سے استعمال نہ کرے۔ تو اس سب کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ سکندر کی ماں کا کیا پلاننگ ہے اور وہ کیا کامیاب ہوگی علیزی کو حمزہ کی زندگی سے نکالنے میں، تو یہ سب ابھی اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی ماں بھرپور اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے علیزی کو حمزہ کی دل سے اتار دے، یعنی حمزہ کو اس سے بدزن کر دے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ علیزی کتنی اچھی اور پاک دامن اور کتنی پیاری بچی ہے، لیکن اسے تب پتہ چلے گا جب علیزی کو حمزہ کی زندگی سے نکالے گا، تو پھر اسے شاید ضرور احساس ہوگا کہ اس نے علیزی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ خیر، یہاں پر علیزی کی ماضی کے بارے میں حمزہ کو بتا کر کے اسے ٹینشن میں تو ڈال ہی دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ سوتا ہے تبھی اسے یہی سوچوں میں گم رہتا ہے، کھانا کھاتا ہے تبھی انہی سوچوں میں ہوتا ہے، آفس میں ہوتا ہے تو بھی انہی سوچوں میں ہوتا ہے، نیند یعنی ان کی زندگی اب اجیرنگ کر دی ہے اس کی ماں نے، یعنی علیزی کی ماضی کے بارے میں بتا کر۔ اب یہاں پر حمزہ خود ہی علیزی کو بتا چکا ہے کہ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اب چونکہ یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے علیزی کو بتا دیا ہے، تو اب وہ کس بات پہ روڈ ہو رہا ہے علیزی سے کہ تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، کم از کم تمہیں مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ تو علیزی بھی اسے بتاتی ہیں کہ حمزہ آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کو میری ماضی سے کوئی سروکار نہیں، تو اسی لیے میرا ماضی میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو میں تمہیں بتاتی۔ تو یہاں پر حمزہ کہتا ہے کیوں نہیں تھا، تمہاری ماضی میں بہت کچھ تھا، تمہاری منگنی بھی ہو چکی تھی، اور شادی کی رات ہی تمہاری شادی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ تمہاری بہن نے ایک امیر ذاتی کو اپنی محبت کی جال میں پھنسایا تھا اور انہی کے ساتھ شادی کی تھی، یہ بات سب کو پتہ چلی تو تمہاری شادی بھی ٹوٹ گئی، تو تمہیں مجھے یہ بتانا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر حمزہ کی ماں یہ کوشش کرتی ہیں، یہ سب کچھ تو انہیں پتہ ہے اور وہ حمزہ کو بتا چکی، اب یہ کوشش کرنے کی کوشش کرے گی کہ جس کے ساتھ علیزی کی منگنی ہوئی تھی، شادی ہونے والی تھی، پھر اس کے ساتھ ان کی شادی ٹوٹ گئی، اب انہی کا نام لے کے یہاں پر علیزی پر الزامات پہ الزامات لگانے کی کوشش کرے گی تاکہ حمزہ اس سے بدظن ہو جائے اور وہ علیزی کو اپنے گھر سے نکال دے، اور پھر میں اپنی پسند کی لڑکی سے حمزہ کی شادی کرا دوں۔
تو ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر حمزہ آخر کار بدزن ہو ہی جائے گا، آخر کار وہ مرد ہے، یعنی وہ کہتے ہی نا کہ اینٹ پہ اگر پانی گراتے جاؤ گے گرتے جائے گا، آخر کار وہ بھی تھوڑا سا پگھلے گا تو ضرور۔ تو آخر کار حمزہ بھی ایک مرد ہے، بار بار اس کی بیوی کے کردار پر انگلیاں اٹھانا اور اس کا امیج ان کے سامنے ایسے بار بار پیش کرنا کہ حمزہ کی غیرت کو للکارا جائے۔ سٹارٹ میں تو وہ بہت ہی محبت کرتا تھا علیزے سے اور بہت محبت کے دعوے بھی کرتا تھا، اپنی بیوی علیزے کے لیے سٹینڈ لیتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ سیلف ریسپیکٹ پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ لیکن اب چونکہ اس نے تھوڑا سا وقت گزار دیا ہے علیزے کے ساتھ، تو اب ان کا بھی محبت میرے خیال سے ختم ہونے لگا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے بس یہ تھوڑی سی بات ان کے کان میں کیا ڈالی کہ یہاں پر حمزہ بالکل بدل چکا اور وہ اب علیزے سے نفرت کرنے لگا ہے، اس سے ناراض ہونے لگا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، حالانکہ انہی نے خود اسے بتایا تھا کہ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی کام نہیں، تمہارے ماضی جیسے بھی تھا بس وہ تمہارا ماضی تھا، میرا ساتھ تمہارے ساتھ آج اور ہماری شادی کے بعد ہی سے جڑا ہے، تو باقی تمہاری ماضی سے میرا کوئی کام نہیں۔ لیکن اب یہاں پر کیونکہ وہ بھی اس کا بھی محبت اب پورا ہو چکا ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ہم جب اسکول میں تھے تو ہم یہ ایک سبق پڑھا کرتے تھے، کسی رائٹر نے اچھے لکھا تھا کہ انسان کبھی بھی کسی حال میں خوش نہیں رہتا، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، چاہے دنیا کا کسی بھی کونے میں کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنی حالت میں کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ تو حمزہ کی مثال بھی ایسی ہے، تو ان کو اتنی اچھی پیاری و محبت کرنے والی بیوی ملی لیکن اس کا دل بھر گیا، اب وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ لیکن جب علیزے ان سے تھوڑا دور جائے گی تو پھر اسے احساس ضرور ہوگا کہ اس نے علیزے کے ساتھ برا کیا ہے، پھر اس کی چاہت پھر سے بڑھے گی، لیکن فی الحال اس کی چاہت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کا دل بھر چکا ہے علیزے سے۔ علیزے تھوڑی دور جائے گی، وقت تھوڑا دور گزارے گی تو پھر یہاں پر حمزہ کو بھی احساس ہوگا اور تب تک حقیقت بھی سب کے سامنے آ چکی ہوگی کہ یہ سب کچھ اس کی ماں نے جان بوجھ کر کے ان کے سامنے اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہاں پر پھر حمزہ کو احساس ہوگا اور اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوگا اور پھر اپنی ماں سے بھی ناراض ہوگا، اس کی ماں کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے بھی شاید علیزے کے ساتھ برا کیا ہے۔ پہلے تو وہی علیزے کے پاس پہنچے گی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اور پھر حمزہ بھی ان کے پاس پہنچے گا کہ علیزے برا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، پلیز معاف کر دو۔ اب یہاں پر کوئی ایسا جواز رہتا نہیں ہوگا کہ علیزے اسے معاف نہ کرے، لیکن اس دوران کافی سارے ایپیسوڈ گزر چکے ہوں گے، پھر فائنلی آخرکار علیزے ان سب کو معاف کر دے گی اور ڈرامہ ایک ہیپیلی اینڈ کے ساتھ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور اس کے آنے والے اقساط میں کیا ہونے والا ہے، سکندر کا کیا انجام ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کیا علیزے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، وہ سکندر سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر اسے احساس دلانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو اس طرح سے استعمال نہ کرے۔ تو اس سب کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ سکندر کی ماں کا کیا پلاننگ ہے اور وہ کیا کامیاب ہوگی علیزے کو حمزہ کی زندگی سے نکالنے میں، تو یہ سب ابھی اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی ماں بھرپور اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے علیزے کو حمزہ کی دل سے اتار دے، یعنی حمزہ کو اس سے بدزن کر دے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ علیزے کتنی اچھی اور پاک دامن اور کتنی پیاری بچی ہے، لیکن اسے تب پتہ چلے گا جب علیزے کو حمزہ کی زندگی سے نکالے گا، تو پھر اسے شاید ضرور احساس ہوگا کہ اس نے علیزے کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ خیر یہاں پر علیزے کی ماضی کے بارے میں حمزہ کو بتا کر کے اسے ٹینشن میں تو ڈال ہی دیا ہے، اب وہ بیچارہ سوتا ہے تبھی اسے یہی سوچوں میں گم رہتا ہے، کھانا کھاتا ہے تبھی انہی سوچوں میں ہوتا ہے، آفس میں ہوتا ہے تو بھی انہی سوچوں میں ہوتا ہے،
نیند یعنی ان کی زندگی اب اجیرنگ کر دی ہے اس کی ماں نے، یعنی علیزے کی ماضی کے بارے میں بتا کر۔ اب یہاں پر حمزہ خود ہی علیزے کو بتا چکا ہے کہ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اب چونکہ یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے علیزے کو بتا دیا ہے، تو اب وہ کس بات پہ روڈ ہو رہا ہے علیزے سے کہ تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، کم از کم تمہیں مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ تو علیزے بھی اسے بتاتی ہیں کہ حمزہ آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کو میری ماضی سے کوئی سروکار نہیں، تو اسی لیے میرا ماضی میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو میں تمہیں بتاتی۔ تو یہاں پر حمزہ کہتا ہے کیوں نہیں تھا، تمہاری ماضی میں بہت کچھ تھا، تمہاری منگنی بھی ہو چکی تھی اور شادی کی رات ہی تمہاری شادی ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ تمہاری بہن نے ایک امیر ذاتی کو اپنی محبت کی جال میں پھنسایا تھا اور انہی کے ساتھ شادی کی تھی۔ یہ بات سب کو پتہ چلی تو تمہاری شادی بھی ٹوٹ گئی، تو تمہیں مجھے یہ بتانا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر حمزہ کی ماں یہ کوشش کرتی ہیں، یہ سب کچھ تو انہیں پتہ ہے اور وہ حمزہ کو بتا چکی، اب یہ کوشش کرنے کی کوشش کرے گی کہ جس کے ساتھ علیزے کی منگنی ہوئی تھی، شادی ہونے والی تھی، پھر اس کے ساتھ ان کی شادی ٹوٹ گئی، اب انہی کا نام لے کے یہاں پر علیزے پر الزامات پہ الزامات لگانے کی کوشش کرے گی تاکہ حمزہ اس سے بدظن ہو جائے اور وہ علیزے کو اپنے گھر سے نکال دے اور پھر میں اپنی پسند کی لڑکی سے حمزہ کی شادی کرا دوں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر حمزہ آخرکار بدظن ہو ہی جائے گا، آخرکار وہ مرد ہے، یعنی وہ کہتے ہی نا کہ اینٹ پہ اگر پانی گراتے جاؤ گے گرتے جائے گا، آخرکار وہ بھی تھوڑا سا پگھلے گا تو ضرور۔ تو آخرکار حمزہ بھی ایک مرد ہے، بار بار اس کی بیوی کے کردار پر انگلیاں اٹھانا اور اس کا امیج ان کے سامنے ایسے بار بار پیش کرنا کہ حمزہ کی غیرت کو للکارا جائے۔ سٹارٹ میں تو وہ بہت ہی محبت کرتا تھا علیزے سے اور بہت محبت کے دعوے بھی کرتا تھا، اپنی بیوی علیزے کے لیے سٹینڈ لیتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ سیلف ریسپیکٹ پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ لیکن اب چونکہ اس نے تھوڑا سا وقت گزار دیا ہے علیزے کے ساتھ، تو اب ان کا بھی محبت میرے خیال سے ختم ہونے لگا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے بس یہ تھوڑی سی بات ان کے کان میں کیا ڈالی کہ یہاں پر حمزہ بالکل بدل چکا اور وہ اب علیزے سے نفرت کرنے لگا ہے اور اس سے ناراض ہونے لگا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، حالانکہ انہیں نے خود اسے بتایا تھا کہ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی کام نہیں، تمہاری ماضی جیسے بھی تھا بس وہ تمہارا ماضی تھا، میرا ساتھ تو تمہارے ساتھ آج اور ہماری شادی کے بعد ہی سے جڑا ہے، تو باقی تمہاری ماضی سے میرا کوئی کام نہیں۔ لیکن اب یہاں پر کیونکہ وہ بھی اس کا بھی محبت اب پورا ہو چکا ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ہم جب اسکول میں تھے تو ہم یہ ایک سبق پڑھا کرتے تھے، کسی رائٹر نے اچھے لکھا تھا کہ انسان کبھی بھی کسی حال میں خوش نہیں رہتا، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، چاہے دنیا کا کسی بھی کونے میں کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنی حالت میں کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ تو حمزہ کی مثال بھی ایسی ہے، تو ان کو اتنی اچھی پیاری و محبت کرنے والی بیوی ملی لیکن اس کا دل بھر گیا، اب وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ لیکن جب علیزے ان سے تھوڑا دور جائے گی تو پھر اسے احساس ضرور ہوگا کہ اس نے علیزے کے ساتھ برا کیا ہے، پھر اس کی چاہت پھر سے بڑھے گی، لیکن فی الحال اس کی چاہت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کا دل بھر چکا ہے علیزے سے۔ علیزے تھوڑی دور جائے گی، وقت تھوڑا دور گزارے گی تو پھر یہاں پر حمزہ کو بھی احساس ہوگا اور تب تک حقیقت بھی سب کے سامنے آ چکی ہوگی کہ یہ سب کچھ اس کی ماں نے جان بوجھ کر کے ان کے سامنے اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہاں پر پھر حمزہ کو احساس ہوگا اور اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوگا اور پھر اپنی ماں سے بھی ناراض ہوگا، اس کی ماں کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے بھی شاید علیزے کے ساتھ برا کیا ہے۔ پہلے تو وہی علیزے کے پاس پہنچے گی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اور پھر حمزہ بھی ان کے پاس پہنچے گا کہ علیزے برا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، پلیز معاف کر دو۔ اب یہاں پر کوئی ایسا جواز رہتا نہیں ہوگا کہ علیزے اسے معاف نہ کریں،
لیکن اس دوران کافی سارے ایپیسوڈ گزر چکے ہوں گے۔ پھر فائنلی آخرکار علیزی ان سب کو معاف کر دے گی اور ڈرامہ ایک ہیپیلی اینڈ کے ساتھ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ گائز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور اس کے آنے والے اقساط میں کیا ہونے والا ہے، سکندر کا کیا انجام ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کیا علیزی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، وہ سکندر سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر اسے احساس دلانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو اس طرح سے استعمال نہ کرے۔ تو اس سب کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ سکندر کی ماں کا کیا پلاننگ ہے اور وہ کیا کامیاب ہوگی علیزی کو حمزہ کی زندگی سے نکالنے میں، تو یہ سب ابھی اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی ماں بھرپور اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے علیزی کو حمزہ کی دل سے اتار دے، یعنی حمزہ کو اس سے بدزن کر دے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ علیزی کتنی اچھی اور پاک دامن اور کتنی پیاری بچی ہے، لیکن اسے تب پتہ چلے گا جب علیزی کو حمزہ کی زندگی سے نکالے گا، تو پھر اسے شاید ضرور احساس ہوگا کہ اس نے علیزی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ خیر، یہاں پر علیزی کی ماضی کے بارے میں حمزہ کو بتا کر کے اسے ٹینشن میں تو ڈال ہی دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ سوتا ہے تبھی اسے یہی سوچوں میں گم رہتا ہے، کھانا کھاتا ہے تبھی انہی سوچوں میں ہوتا ہے، آفس میں ہوتا ہے تو بھی انہی سوچوں میں ہوتا ہے۔ نیند یعنی ان کی زندگی اب اجیرنگ کر دی ہے اس کی ماں نے، یعنی علیزی کی ماضی کے بارے میں بتا کر۔ اب یہاں پر حمزہ خود ہی علیزی کو بتا چکا ہے کہ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اب چونکہ یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے علیزی کو بتا دیا ہے، تو اب وہ کس بات پہ روڈ ہو رہا ہے علیزی سے کہ تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، کم از کم تمہیں مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ تو علیزی بھی اسے بتاتی ہیں کہ حمزہ، آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کو میری ماضی سے کوئی سروکار نہیں، تو اسی لیے میرا ماضی میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو میں تمہیں بتاتی۔ تو یہاں پر حمزہ کہتا ہے، کیوں نہیں تھا، تمہاری ماضی میں بہت کچھ تھا، تمہاری منگنی بھی ہو چکی تھی اور شادی کی رات ہی تمہاری شادی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ تمہاری بہن نے ایک امیر ذاتی کو اپنی محبت کی جال میں پھنسایا تھا اور انہی کے ساتھ شادی کی تھی۔ یہ بات سب کو پتہ چلی تو تمہاری شادی بھی ٹوٹ گئی، تو تمہیں مجھے یہ بتانا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر حمزہ کی ماں یہ کوشش کرتی ہیں، یہ سب کچھ تو انہیں پتہ ہے اور وہ حمزہ کو بتا چکی، اب یہ کوشش کرنے کی کوشش کرے گی کہ جس کے ساتھ علیزی کی منگنی ہوئی تھی، شادی ہونے والی تھی، پھر اس کے ساتھ ان کی شادی ٹوٹ گئی، اب انہی کا نام لے کے یہاں پر علیزی پر الزامات پہ الزامات لگانے کی کوشش کرے گی تاکہ حمزہ اس سے بدظن ہو جائے اور وہ علیزی کو اپنے گھر سے نکال دے اور پھر میں اپنی پسند کی لڑکی سے حمزہ کی شادی کرا دوں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر حمزہ آخرکار بدظن ہو ہی جائے گا، آخرکار وہ مرد ہے، یعنی وہ کہتے ہی نا کہ اینٹ پہ اگر پانی گراتے جاؤ گے گرتے جائے گا، آخرکار وہ بھی تھوڑا سا پگھلے گا تو ضرور۔ تو آخرکار حمزہ بھی ایک مرد ہے، بار بار اس کی بیوی کے کردار پر انگلیاں اٹھانا اور اس کا امیج ان کے سامنے ایسے بار بار پیش کرنا کہ حمزہ کی غیرت کو للکارا جائے۔ سٹارٹ میں تو وہ بہت ہی محبت کرتا تھا علیزی سے اور بہت محبت کے دعوے بھی کرتا تھا، اپنی بیوی علیزی کے لیے سٹینڈ لیتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ سیلف ریسپیکٹ پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن اب چونکہ اس نے تھوڑا سا وقت گزار دیا ہے علیزی کے ساتھ، تو اب ان کا بھی محبت میرے خیال سے ختم ہونے لگا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے بس یہ تھوڑی سی بات ان کے کان میں کیا ڈالی کہ یہاں پر حمزہ بالکل بدل چکا اور وہ اب علیزی سے نفرت کرنے لگا ہے اور اس سے ناراض ہونے لگا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، حالانکہ انہی نے خود اسے بتایا تھا کہ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی کام نہیں، تمہاری ماضی جیسے بھی تھا بس وہ تمہارا ماضی تھا، میرا ساتھ تو تمہارے ساتھ آج اور ہماری شادی کے بعد ہی سے جڑا ہے۔
تو باقی تمہاری ماضی سے میرا کوئی کام نہیں۔ لیکن اب یہاں پر کیونکہ وہ بھی اس کا بھی محبت اب پورا ہو چکا ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ہم جب اسکول میں تھے تو ہم یہ ایک سبق پڑھا کرتے تھے، کسی رائٹر نے اچھے لکھا تھا کہ انسان کبھی بھی کسی حال میں خوش نہیں رہتا، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، چاہے دنیا کا کسی بھی کونے میں کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنی حالت میں کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ تو حمزہ کی مثال بھی ایسی ہے، تو ان کو اتنی اچھی پیاری و محبت کرنے والی بیوی ملی لیکن اس کا دل بھر گیا، اب وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ لیکن جب علیزی ان سے تھوڑا دور جائے گی تو پھر اسے احساس ضرور ہوگا کہ اس نے علیزی کے ساتھ برا کیا ہے، پھر اس کی چاہت پھر سے بڑھے گی، لیکن فی الحال اس کی چاہت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کا دل بھر چکا ہے علیزی سے۔ علیزی تھوڑی دور جائے گی، وقت تھوڑا دور گزارے گی تو پھر یہاں پر حمزہ کو بھی احساس ہوگا، اور تب تک حقیقت بھی سب کے سامنے آ چکی ہوگی کہ یہ سب کچھ اس کی ماں نے جان بوجھ کر کے ان کے سامنے اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہاں پر پھر حمزہ کو احساس ہوگا اور اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوگا، اور پھر اپنی ماں سے بھی ناراض ہوگا، اس کی ماں کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے بھی شاید علیزی کے ساتھ برا کیا ہے۔ پہلے تو وہی علیزی کے پاس پہنچے گی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اور پھر حمزہ بھی ان کے پاس پہنچے گا کہ علیزی برا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، پلیز معاف کر دو۔ اب یہاں پر کوئی ایسا جواز رہتا نہیں ہوگا کہ علیزی اسے معاف نہ کرے، لیکن اس دوران کافی سارے ایپیسوڈ گزر چکے ہوں گے، پھر فائنلی آخرکار علیزی ان سب کو معاف کر دے گی اور ڈرامہ ایک ہیپیلی اینڈ کے ساتھ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور اس کے آنے والے اقساط میں کیا ہونے والا ہے، سکندر کا کیا انجام ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا علیزی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، وہ سکندر سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر اسے احساس دلانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو اس طرح سے استعمال نہ کرے۔ تو اس سب کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ سکندر کی ماں کا کیا پلاننگ ہے اور وہ کیا کامیاب ہوگی علیزی کو حمزہ کی زندگی سے نکالنے میں، تو یہ سب ابھی اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی ماں بھرپور اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے علیزی کو حمزہ کی دل سے اتار دے، یعنی حمزہ کو اس سے بدزن کر دے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ علیزی کتنی اچھی اور پاک دامن اور کتنی پیاری بچی ہے، لیکن اسے تب پتہ چلے گا جب علیزی کو حمزہ کی زندگی سے نکالے گا، تو پھر اسے شاید ضرور احساس ہوگا کہ اس نے علیزی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ خیر یہاں پر علیزی کی ماضی کے بارے میں حمزہ کو بتا کر کے اسے ٹینشن میں تو ڈال ہی دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ سوتا ہے تبھی اسے یہی سوچوں میں گم رہتا ہے، کھانا کھاتا ہے تبھی انہی سوچوں میں ہوتا ہے، آفس میں ہوتا ہے تو بھی انہی سوچوں میں ہوتا ہے۔ نیند یعنی ان کی زندگی اب اجیرنگ کر دی ہے اس کی ماں نے، یعنی علیزی کی ماضی کے بارے میں بتا کر۔ اب یہاں پر حمزہ خود ہی علیزی کو بتا چکا ہے کہ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اب چونکہ یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے علیزی کو بتا دیا ہے، تو اب وہ کس بات پہ روڈ ہو رہا ہے علیزی سے کہ تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، کم از کم تمہیں مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ تو علیزی بھی اسے بتاتی ہیں کہ حمزہ آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کو میری ماضی سے کوئی سروکار نہیں، تو اسی لیے میرا ماضی میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو میں تمہیں بتاتی۔ تو یہاں پر حمزہ کہتا ہے کیوں نہیں تھا، تمہاری ماضی میں بہت کچھ تھا، تمہاری منگنی بھی ہو چکی تھی، اور شادی کی رات ہی تمہاری شادی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ تمہاری بہن نے ایک امیر ذاتی کو اپنی محبت کی جال میں پھنسایا تھا اور انہی کے ساتھ شادی کی تھی، یہ بات سب کو پتہ چلی تو تمہاری شادی بھی ٹوٹ گئی، تو تمہیں مجھے یہ بتانا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر حمزہ کی ماں یہ کوشش کرتی ہیں، یہ سب کچھ تو انہیں پتہ ہے اور وہ حمزہ کو بتا چکی، اب یہ کوشش کرنے کی کوشش کرے گی کہ جس کے ساتھ علیزی کی منگنی ہوئی تھی، شادی ہونے والی تھی، پھر اس کے ساتھ ان کی شادی ٹوٹ گئی،
اب انہی کا نام لے کے یہاں پر علیزے پر الزامات پہ الزامات لگانے کی کوشش کرے گی تاکہ حمزہ اس سے بدظن ہو جائے اور وہ علیزے کو اپنے گھر سے نکال دے اور پھر میں اپنی پسند کی لڑکی سے حمزہ کی شادی کرا دوں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر حمزہ آخرکار بدظن ہو ہی جائے گا۔ آخرکار وہ مرد ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اینٹ پہ اگر پانی گراتے جاؤ گے گرتے جائے گا، آخرکار وہ بھی تھوڑا سا پگھلے گا تو ضرور۔ تو آخرکار حمزہ بھی ایک مرد ہے، بار بار اس کی بیوی کے کردار پر انگلیاں اٹھانا اور اس کا امیج ان کے سامنے ایسے بار بار پیش کرنا کہ حمزہ کی غیرت کو للکارا جائے۔ سٹارٹ میں تو وہ بہت ہی محبت کرتا تھا علیزے سے اور بہت محبت کے دعوے بھی کرتا تھا، اپنی بیوی علیزے کے لیے سٹینڈ لیتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ سیلف ریسپیکٹ پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ لیکن اب چونکہ اس نے تھوڑا سا وقت گزار دیا ہے علیزے کے ساتھ تو اب ان کا بھی محبت میرے خیال سے ختم ہونے لگا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے بس یہ تھوڑی سی بات ان کے کان میں کیا ڈالی کہ یہاں پر حمزہ بالکل بدل چکا اور وہ اب علیزے سے نفرت کرنے لگا ہے اور اس سے ناراض ہونے لگا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، حالانکہ انہی نے خود اسے بتایا تھا کہ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی کام نہیں، تمہاری ماضی جیسے بھی تھا بس وہ تمہارا ماضی تھا، میرا ساتھ تو تمہارے ساتھ آج اور ہماری شادی کے بعد ہی سے جڑا ہے، تو باقی تمہاری ماضی سے میرا کوئی کام نہیں۔ لیکن اب یہاں پر کیونکہ وہ بھی اس کا بھی محبت اب پورا ہو چکا ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ہم جب اسکول میں تھے تو ہم یہ ایک سبق پڑھا کرتے تھے، کسی رائٹر نے اچھے لکھا تھا کہ انسان کبھی بھی کسی حال میں خوش نہیں رہتا، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، چاہے دنیا کا کسی بھی کونے میں کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنی حالت میں کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ تو حمزہ کی مثال بھی ایسی ہے، تو ان کو اتنی اچھی پیاری و محبت کرنے والی بیوی ملی لیکن اس کا دل بھر گیا، اب وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ لیکن جب علیزے ان سے تھوڑا دور جائے گی تو پھر اسے احساس ضرور ہوگا کہ اس نے علیزے کے ساتھ برا کیا ہے، پھر اس کی چاہت پھر سے بڑھے گی، لیکن فی الحال اس کی چاہت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کا دل بھر چکا ہے علیزے سے۔ علیزے تھوڑی دور جائے گی، وقت تھوڑا دور گزارے گی تو پھر یہاں پر حمزہ کو بھی احساس ہوگا اور تب تک حقیقت بھی سب کے سامنے آ چکی ہوگی کہ یہ سب کچھ اس کی ماں نے جان بوجھ کر کے ان کے سامنے اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہاں پر پھر حمزہ کو احساس ہوگا اور اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوگا اور پھر اپنی ماں سے بھی ناراض ہوگا،